یہ 3 سال پہلے کی بات ہے جب سعودی صحافی جمال خشوگی اپنی طے شدہ شادی کی کاغذی کارروائی کے لیے استنبول میں سعودی قونصل خانے میں داخل ہوئے، لیکن کبھی باہر نہیں آئے۔ ان کے دوستوں اور مداحوں نے مقتول صحافی کے لیے گزشتہ ہفتے واشنگٹن کے نیشنل مال پر ایک دعائیہ تقریب رکھی تھی۔ ان کی منگیتر حتیث چنگیز نے واشنگٹن پوسٹ میں جمال خشوگی کے کالموں سے تخلیق کردہ ان کے پورٹریٹ کی نقاب کشائی کی۔ حتیث سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر قونصل خانے کے اندر جمال کے سفاکانہ قتل اور ان کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دینے کا الزام عائد کرتی ہیں۔ ایم بی ایس نے جمال کو مجھ سے اور پوری دنیا سے چھین لیا۔ آپ انہیں جواب دہ ٹھہرائیں گے یا آپ ان قاتلوں کو انعام دیں گے؟ امریکہ کے حساس اداروں نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سعودی عرب کے طاقتور ولی عہد کے علم میں لائے بغیر جمال خشوگی کا احتیاط اور منظم منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جانے والا قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محمد بن سلمان نے اس معاملے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران اس وقت کے امیدوار جو بائیڈن نے ٹرمپ انتظامیہ کے سعودی ولی عہد کے ساتھ قریبی تعلقات پر تنقید کی تھی اور ان سے فاصلہ رکھنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ صدر بائیڈن نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ سعودی حکومت کو اسی طرح عالمی برادری میں الگ تھلگ رکھیں گے جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہوں نے عملاً بہت حد تک اس کے برعکس کیا ہے۔ وہ انہی حالات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جو ٹرمپ کے دور میں تھے، مگر اس طرح کے دکھاوے والا انداز نہیں ہے۔ تاہم بنیادی طور پہ وہ سعودی حکومت کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات قائم کر رہے ہیں جیسے ٹرمپ انتظامیہ کے دور سے پہلے تھے۔ عوام کے سامنے وہ ایسا ظاہر نہیں کر رہے، لیکن آپ جانتے ہیں لین دین اور ہتھیاروں کی فروخت کے معاملے میں قطعی کمی نہیں آئی۔ اپنے پیشرو سے بالکل مختلف لہجے میں بات کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ولی عہد کے ساتھ براہ راست عہدہ برا نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے گزشتہ ہفتے اپنی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون کو ریاض میں ان سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ میں نے رپورٹس میں دیکھا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان ولی عہد کے ساتھ اپنی ملاقات میں اس قتل کو سامنے لائے، اور ولی عہد پریشان تھے کہ ملک میں اصلاحات لانے کے لیے انہیں سراہا نہیں جا رہا جس کے وہ ان کے خیال میں مستحق تھے۔ تو میرے خیال میں یہاں کوئی تعطل دکھائی دیتا ہے۔ پیٹر جول کا کہنا ہے کہ جمال خشوگی سعودی عرب میں ایک بااثر شخصیت تھے اور ملک کے اندر اختلاف رائے کو بے-رحمانہ طریقے سے کچلنے کے لیے سعودی ولی عہد پر ان کی بڑھتی ہوئی تنقید سے پہلے ان کے سعودی شاہی خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ واشنگٹن میں دعائیہ تقریب کے منتظمین کا کہنا ہے کہ جمال خشوگی کی یاد کا احترام کرنے اور دنیا بھر میں آمریت کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے تحفظ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جمال کے قتل کا حکم دینے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ سینڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔